بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا گیا، عورت مٹی سے کیوں نہیں بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے تخلیق کیا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس طرح نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت ہے۔ انسانی جسم میں دل بہت ہی نازک حصے یعنی پسلی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، یعنی پسلی ایک ڈال ہے۔ ان نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکالا ہے اور بتایا ہے کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر بلند اور اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، جہنم کی تو رکا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئے گا، حضرت جبرائیل انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اسی لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے، یا اللہ، 2 رکعہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کولا بن چکے ہیں، کس چیز کی پہچان نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جا کر مالک یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔
حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے بہترین اور اعلیٰ تخلیق پر کیا، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہیں تیرے احکامات بھی ہم کو سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید ہے، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ہم بھی سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، نظر ڈالیں، کوئی ایسی ہو بھی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ 1000 سال کی عبادت بھی رد ہوتی دیکھی گے۔ بس اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہگار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا اور عطا کا سایہ رکھنا۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی جہنم بھی بھیج دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔